ٹرمپ کہتا ہے کہ سعودی عرب جلد اسرائیل کو تسلیم کرنے والا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ اس وقت عرب ممالک میں موجود ہیں۔ وہ سعودی عرب بھی گئے اور مختلف معاہدے کیے۔ سعودی عرب کا کہنا ہے کہ وہ امریکہ میں $600 بلین کی انویسٹمنٹ کریں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے انہیں یقین دلایا کہ وہ ان کی انویسٹمنٹ کو ٹریلینز آف ڈالرز میں لے کر جائیں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ سعودی عرب پہنچے، شہزادہ سلمان سے ملاقات کی۔ سعودی عرب میں ان کا گرینڈ ویلکم کیا گیا، ان کی خاطر تواضع کی گئی اور امریکہ میں انویسٹمنٹ کا یقین دلایا گیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے شہزادہ سلمان سے ملاقات کے دوران اس بات پر زور دیا کہ وہ جلد اسرائیل کو تسلیم کریں اور اسرائیل کے ساتھ تجارت کریں، اور ایسا لگ بھی رہا ہے کہ سعودی عرب جلد اسرائیل کو تسلیم کر لے گا۔ اس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ قطر گئے۔ قطر میں ان کا گرینڈ ویلکم کیا گیا۔ عورتوں نے سروں سے دوپٹے اتار کر ڈونلڈ ٹرمپ کا ویلکم کیا، اور یہ عجیب طرح کا ویلکم تھا۔ ایک مسلمان کنٹری کو یہ ایسے استقبال، ایسی چیزیں زیب نہیں دیتی۔ لیکن بات یہ ہے کہ سامنے بھی ڈونلڈ ٹرمپ تھے، ان کا مختلف طریقے سے ویلکم کرنا ضروری تھا۔ ڈونلڈ ٹرمپ مختلف عرب ممالک کا دورہ کریں گے اور وہاں سے ڈالرز اٹھوا کر امریکہ لے جائیں گے اور اپنے ملک میں انویسٹمنٹ کروائیں گے۔ یہ ڈونلڈ ٹرمپ جیسے لوگ یہاں ایشیا میں کیوں نہیں آتے، پاکستان میں کیوں نہیں آتے؟ ان کو معلوم ہے کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ یہ وہیں جاتے ہیں جہاں پر پیسہ ہے۔ یہ پیسے کے بھوکے لوگ ہیں اور پیسے ہی کو عزت دیتے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا مقصد امریکہ میں مزید انویسٹمنٹ کروانا ہے، امریکہ کو مزید بلندی پر لے کر جانا ہے، کیونکہ چین مارکیٹ پر آج کل رول کر رہا ہے۔ چین دن بدن ترقی کی راہ پر گامزن ہے اور امریکہ کو ان سے بہت زیادہ خطرہ لاحق ہے۔ چین آنے والی وقت کی سپر پاور ہے، اور سچ تو یہ ہے کہ یہ عرب بھی پیسے کے بھوکے ہیں۔ یہ بھی طاقت کے نشے میں چور ہیں اور طاقتور کا ہی ساتھ دیتے ہیں۔ ان کا مظلوموں سے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ ان کے ہمسائے، ان کے پڑوسی غزہ میں، فلسطین میں مسلمان شہید ہو رہے ہیں، کٹ رہے ہیں، بھوک سے بچے مر رہے ہیں، پیاس سے مر رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں، لیکن انہیں اس بات کا علم ہے، ان کو اس بات کا اچھی طرح علم ہے، لیکن یہ وہاں نہیں جاتے، کیونکہ وہاں جانے سے ان کو فائدہ نہیں۔ یہ طاقت اور پیسے کے نشے میں چور عرب عیاشیوں میں مصروف ہیں۔ وہ فراز کی ایک لائن تھی کہ یہ آل سعود بھی یہود کی طرح ہیں۔ یہ بات ان کی بالکل سچ ہے، لیکن یہ بات ان لوگوں کو جان لینی چاہیے کہ واحد قادر مطلق ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ سب سے طاقتور ہے، وہ سب سے بڑی ذات پاک ہے۔ اس پاک ذات کی لاٹھی بے آواز ہے۔ وہ دن دور نہیں جب غزہ اور فلسطین کے شہید مسلمانوں کو بھی انصاف ملے۔ عربوں سے سوال ہوں گے، ان عرب ممالک سے پوچھا جائے گا، آپ کے ہمسائے، آپ کے پڑوسی غزہ میں مسلمان شہید ہو رہے تھے، بھوک اور پیاس سے مر رہے تھے، اور تم لوگ ڈونلڈ ٹرمپ کے پاؤں میں گرے ہوئے تھے۔ بہرحال اللہ عز و جل عربوں کو ہدایت دے اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرمائے۔